السلام علیکم ویورز، آج جس کتاب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ حوضے ساراماگو کا ناول بلائنڈنس کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ اردو ترجمہ احمد مشتاق نے کیا ہے۔ احمد مشتاق کی بنیادی پہچان تو ایک شاعر کی ہے، لیکن جتنے اچھے وہ شاعر ہیں اتنے ہی اچھے وہ ترجمہ نگار بھی ہیں۔ احمد مشتاق کا اگر تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے تو وہ متحدہ پنجاب، جو برٹش کا پنجاب ہے، اس میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور آ گئے، کچھ عرصہ وہاں گزارا، تعلیم حاصل کی، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد پھر امریکہ چلے گئے۔ بنیادی طور پر بینکار ہیں اور وہاں پر بھی انہوں نے بینکنگ کا کام ہی کیا۔ 1984 سے وہ امریکہ میں مقیم ہیں۔ 1998 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور پھر اس کے بعد وہ بوسٹن میں مقیم ہیں۔ انہوں نے حوضے ساراماگو کے اس ناول کو اردو زبان میں اندھے لوگ کے نام سے منتقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ترجمے کی صورت میں موجود ہیں۔ مثلاً انہوں نے میکسیکو کے ناول نگار ہوان رلفو کا بھی ایک ناول پیڈرو پراما جو ہے بنجر میدان کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح ایوان ترگنیف کا ناول ہوم جینٹری کو انہوں نے آشیانہ کے نام سے اردو میں منتقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مضامین اور شعری تخلیقات انگریزی سے اردو میں یا پنجابی سے اردو میں مختلف زبانوں میں وہ ترجمہ کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی تحریریں یکجا ہو چکی ہیں اور حدیث دیگراں کے نام سے وہ موجود ہیں۔ احمد مشتاق کا شعری کلیات بھی سامنے آ چکا ہے اور سنگ میر پبلشر لاہور نے اسے شائع کیا ہے۔ بہت اچھے شاعر اپنی جگہ، لیکن ہم چونکہ ان کے بحیثیت ترجمہ نگار اور حوضے ساراماگو سے ان کے تعلق کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک عہد کو احمد مشتاق نے متاثر کیا ہے، حتیٰ کہ اتنا کہ شمس الرحمن فاروقی نے بھی اپنے شہرہ آفاق ناول کئی چاند تھے سر آسماں کا عنوان احمد مشتاق کے اس شعر سے لیا ہے کہ کئی چاند تھے سر آسماں کہ چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا نہ تمہاری زلف سیاہ تھی۔ اس پر بات کرنے کی بجائے ہم چاہیں گے کہ حوضے ساراماگو پر اور اس کے ناول بلائنڈنس پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں۔ حوضے ساراماگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق پرتگال سے ہے۔ پرتگال میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ 1922 میں پیدا ہوئے۔ اپنی ابتدائی زندگی غربت میں گزاری، سخت محنت کی، حتیٰ کہ حوضے ساراماگو جیسے شخص کو گاڑیوں کی ورکشاپ پر کام کرنا پڑا، مزدوری کرنی پڑی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قلم اور کتاب سے اپنا سلسلہ جوڑے رکھا۔ بہت عرصے بعد آگے جا کر انہیں اپنی مرضی کی ایک ملازمت ملی اور وہ ایک اشاعتی ادارے سے وابستہ ہو گئے۔ اس ادارے سے وہ 1975 تک وابستہ رہے۔ پھر ان کے ساتھ ان کا سیاسی اختلاف ہوا اور 1975 میں وہ اس ادارے سے الگ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے 1969 میں وہ کمیونسٹ پارٹی جو پرتگال کی تھی اس کو جوائن کر چکے تھے۔ ان کا جو پہلا ناول ہے وہ 1947 میں منظر عام پر آیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک طویل خاموشی ہمیں ان کے ہاں نظر آتی ہے۔ پھر وہ ناول نگاری سے نظم نگاری کی طرف اور شاعری کی طرف گئے۔ ان کی نظموں کا مجموعہ 1966 میں منظر عام پر آیا۔ یہ مذکورہ ناول جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ 1995 میں منظر عام پر آیا تھا۔
اس کا عنوان انگریزی میں جو ہے وہ بلائنڈنس ہے، اور احمد مشتاق نے اسے اندھے لوگ کے عنوان سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کا ایک ناول انگریزی سے اردو ترجمہ ہو چکا ہے، وہ ترجمہ التوائے مرگ کے نام سے اردو میں موجود ہے، جسے مبشر احمد میر نے ترجمہ کیا ہے۔ التوائے مرگ یا ڈیتھ ود انٹرپشن بھی ایک دلچسپ ناول ہے، جس میں انہوں نے ایک تخیلاتی صورتحال کے ذریعے معاشرے پر طنز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس ناول کو زیر بحث نہیں لیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گفتگو اندھے لوگ کے حوالے سے کر سکیں۔ 1998 میں ہوزے ساراماگو کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ 2010 میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات افریقہ کے ساحل میں جزیرے کینبری جو جزائر ہیں وہاں پر ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ انہیں پرتگالی جو حکومت تھی وہاں سے ایسی صورتحال پیدا ہوئی ایک ناول لکھنے کے نتیجے میں۔ وہ ناول حضرت عیسیٰ کی سوانح عمری کے حوالے سے تھا، اس لیے انہوں نے جلا وطنی اختیار کی اور افریقہ کے جزائر پر اپنے آخری دن گزارے۔ اندھے لوگ ایک دلچسپ ناول ہے، اور اس کا تھوڑا سا پلاٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جب ہم گفتگو کریں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، یا خود سے اگر اس کو پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک دلچسپ ناول ہے اور آپ کو یہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک وبا کو پھیلتے ہوئے دکھایا گیا۔ وبا ایک ایسی ہے کہ جس میں لوگ اندھے پن کا شکار ہو رہے ہیں، اور اندھا پن ایسا اندھا پن ہے کہ جس میں لوگوں کو سفید نظر آتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی سفیدی آ گئی ہے کہ ان کا ویژن، ان کی جو بصارت ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ناول کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی گاڑی پر جا رہا ہے، اشارے پر رکتا ہے، اور پھر اچانک ہی اس کی آنکھیں یا اس کی بینائی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور شخص اس کو انسانی ہمدردی کے تحت گھر چھوڑنے آتا ہے، اور وہ اس کی گاڑی چرا کر لے جاتا ہے۔ گاڑی چرانے والا بھی بعد میں اندھے پن کا شکار ہوتا ہے۔ پہلا اندھا اس کو اس کی بیوی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے تو وہ بھی اندھی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس بینائی کھو جانے کے حوالے سے ریسرچ کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، اور رات کو مطالعہ کرتے ہوئے اچانک اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ وبا پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ انتظامیہ لوگوں کو قرنطین کرتی ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک ایسے ہاسپٹل کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پاگل لوگ موجود تھے۔ ان کی جگہ وہاں اس بیماری سے متاثرہ لوگوں کو قرنطین کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جو شروع میں اس بیماری کا شکار ہوئے اور ان کی تعداد کم تھی، پھر اور لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں اس طرح وہ پاگلوں کا جو ہاسپٹل ہے وہ بھر جاتا ہے، اور وہاں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے جو بصارت اور بصیرت سے محروم ہے۔ ان کی سیکورٹی کا انتظام کرنے والے جو اہلکار ہیں وہ انتہائی خوف پیدا کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان پر گولی چلانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آہستہ آہستہ صورتحال کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ وہاں صفائی کی صورتحال درست نہیں ہے، وہ خود سے انہیں صفائی کرنا پڑتی ہے، بیت الخلاء موجود نہیں ہے، خوراک کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، باہر سے آنے والی خوراک کم ہے لیکن لوگ زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو غریب ملکوں کے اندر عموماً موجود ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہوزے ساراماگو جس معاشرے کے اندر رہ رہے تھے، پرتگال کے اندر رہ رہے تھے، وہ فاشسٹ حکومت تھی، اور اس فاشسٹ حکومت میں انہوں نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ
ओलिवेरा सालाज़ार की हुकूमत में गुजारा। ओलिवेरा सालाज़ार पुर्तगाल के फाशिस्ट हुक्मरान थे, और बुनियादी तौर पर इस नावल के ज़रिए वो उनकी इस हुकूमत और अपने मुल्क की उस जबर और इस्तेसाल की सूरत हाल पर एक तंज कर रहे हैं। पागल खाने के अंदर जहाँ बीमारी से मुतासर अफराद रखे गए हैं, वहाँ एक ऐसा ग्रोह भी पैदा हो जाता है जो पहले खुराक पर कब्ज़ा करता है, फिर उसके नतीजे में उनसे कीमती अशिया हथिया लेता है, हत्ता कि वो अपनी कभी हरकत की इस सतह पर उतर आते हैं कि वो जिनसी इस्तेसाल भी करते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक बगावत होती है। डॉक्टर की बीवी एक कैंची लाई होती है जिसकी मदद से वो उनके जो इस्तेसाल करने वाले गिरोह के लोग हैं उन पर हमलावर होती है, उनको कत्ल करती है। वहाँ आग लगती है, आग लगने से वो बिल्डिंग तबाह होती है और लोग वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो खासी दिलचस्प है। उसमें लोगों को खुराक का बहरान है, वहाँ पर लोगों को इंतज़ामी सूरत हाल दरपेश हैं, लोगों के घरों पर और लोग काबिज़ हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सो वो इकट्ठा या ग्रोहों की शक्ल में रहना पसंद करते हैं। इस तरह एक इखलाकी बहरान जो है वो पूरी सोसाइटी के अंदर छा जाता है। वो अखलाकी बहरान दूसरों की खुराक छीनने का है, दूसरों का ख्याल ना रखने का है, और तहज़ीब और तमद्दुन के अंदर जो अच्छी खुसूसियात होती हैं जिनके लिए मुआशरा हमेशा कोशिश कर रहा होता है, रिफॉर्मर्स कोशिश कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी गायब हो जाती हैं और लोग इनफरादी सतह पर ज़िंदा रहने को तरजीह देते हैं। ताकतवर जो है वो ज़्यादा वसाइल पर काबिज़ हो जाते हैं और इंसानियत से खाली मुआशरा तश्कील पा जाता है। नावल के आखिर में फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक एक करके सबकी बिनाई वापस लौट आती है, लेकिन आखिर में एक जुमला है इस नावल के अंदर जिससे एक जो सोच है होजे सारामगी की वो हमारे सामने आती है। होजे सारामग वो एक किरदार से ये कहलवाते हैं कि दरअसल हम अंधे नहीं हुए थे, हमें तो नज़र आता है। ऐसे नज़र आने वाले लोग हैं जिन्हें दिखाई तो देता है लेकिन वो देखते नहीं हैं। दरअसल हमारे माशरों के अंदर भी कुछ इस तरह की ही सूरत हाल मौजूद है। ये एक तरह का सोशल स्टायर है ये नावल। आप इस नावल को पढ़ें और उसके बाद आपको एहसास होगा कि बसारत और बसीरत से महरूम मुआशरे किस तरह की दलदल में धंस जाते हैं और क्या अखलाकी बुराइयां उनमें जन्म लेती हैं जिससे हम मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार होते चले जाते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू ज़्यादा तवील नहीं करूँगा क्योंकि ये नावल आप ख़ुद पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने दिमाग में सोचेंगे कि कहीं हम भी बसारत और बसीरत दोनों से महरूम मुआशरे के अंदर इसी तरह की ज़िंदगियाँ तो नहीं गुजार रहे हैं जिस तरह के ब्लाइंडनेस के अंदर मौजूद किरदार पागल खाने के अंदर मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी सिक्योरिटी एहलकारों ने अजीरन कर रखी है। और फिर कोई इसी तरह का बगावत का जो सीन है वो हमारे माशरे के अंदर भी रूनुमा हो, जो पूरे माशरे को अपनी आग की लपेट में ले ले और फिर ज़िंदगियाँ हमारे ऊपर भी इसी तरह से तंग हो जाएं जैसे होजे सारामग के नावल ब्लाइंडनेस के किरदारों पर तंग हो गई थी।